نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی اللہ والے کا تذکرہ خیر جاری ہے، اور پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو سمجھنے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ایک بڑے ہی پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی اور بڑی عظمتوں والے صحابی کا تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی سیرت سے کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، ان کے فرامین کو سننے جا رہے ہیں، اور ان کا تعارف بھی سماعت کریں گے۔ لہٰذا سٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام کو دیکھیے گا، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے پیارے صحابی سے کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کیجیے گا، اور ان کی سیرت کو سن کر ان کی اور تمام صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ ان کی سیرت پر آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرنا ہے، اور وہ صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا تعارف مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے۔ آپ بارگاہ رسالت کے کاتب وحی تھے، یعنی یہ سعادت بھی آپ کو ملی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے ہوئے وحی کی کتابت یعنی وحی کی رائٹنگ بھی آپ کرتے تھے۔ آپ ان 6 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں عہد رسالت میں، یعنی حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے موقع پر مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں روایتوں کے مطابق 6 صحابہ کرام نے قرآن پاک حفظ کیا، اس میں ایک سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی ایک شان و عظمت ہے، یعنی آپ بہترین قاری بھی، حافظ قرآن بھی، اور زبردست پائے کے مفتی و عالم بھی۔ صحابہ کرام آپ کو سید القراء یعنی قاریوں کا سردار کہا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو المنذر رکھی تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ابو طفیل کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ آپ کو بارگاہ رسالت سے سید الانصار کا خطاب ملا، اور امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سید المسلمین کا یعنی مسلمانوں کے سید یعنی سردار ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ آپ سے کثیر صحابہ کرام نے اکتساب فیض کیا۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً تعارف تھا، اور اس تعارف سے ناظرین آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمت والے صحابی ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، اور آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے مقبول ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی کتابت کا بھی شرف آپ کو ملا ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ نے فتوے بھی دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حفظ قرآن کی بھی آپ نے سعادت حاصل کی ہے۔
FGN چینل کے ناظرین، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ میں اس حدیث پاک میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3809۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا کی تلاوت کروں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیے، ابھی جو حدیث پاک ہم نے سنی اس میں بیان ہوا کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کر آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اللہ۔ علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مطلقاً حکم دیا ہو کہ اپنی امت میں سے کسی کو بھی یہ سورت سنا دے، اور خصوصیت کے ساتھ میرا نام نہ لیا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ پاک نے تمہارا نام لے کر اور نسب بھی ذکر فرمایا۔ یہ سن کر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی وجہ یا تو خوشی ہے کہ آپ خوشی سے رونے لگے، یا اس نعمت پر شکر میں کمی کو دیکھ کر خوف سے روئے، یا خود کو کم درجہ سمجھتے ہوئے خوف اور تعجب سے روئے۔ صالحین یعنی نیک لوگوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اپنی خوشی میں خوف خدا کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ گویا کہ آپ کے لیے خوشخبری تھی، لیکن اس وقت بھی خوشی کے موقع میں بھی اللہ کے خوف کو انہوں نے یاد کیا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات سیکھے اور ایک دوسرے کو قرآن پاک سنانا سنت ہو جائے، حضرت سیدنا ابی بن کعب کی فضیلت پر تنبیہ ہو جائے۔ یہ مقصد نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سیکھے، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرات کرنے میں سورہ بینہ کو متعین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سورت مختصر ہے، مگر بہت سے قواعد و اصول دین اور فروعات اور اہم باتوں کی جامع اور اخلاص و دل کی پاکیزگی پر مشتمل ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک جو ہم نے سنی، اس حدیث پاک سے کچھ پوائنٹس ہم کو سمجھنے ہیں، ترتیب وار آپ کو میں سناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم تجوید کے ماہر اور اہل علم و فضل کے سامنے قرآن سنانا مستحب ہے، خواہ قرآن سنانے والا سننے والے سے افضل ہو۔ تو جن کو صحیح قواعد و مخارج آتے ہیں ان کے سامنے قرآن پاک سنانا یہ مستحب ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اس حدیث پاک سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتہ چلی، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سنایا۔ اس فضیلت میں لوگوں میں سے کوئی بھی ان کا شریک نہیں۔ نمبر 3، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کا نام لیا اور ان کی اس بلند و بالا شان کا ذکر حدیث پاک میں آیا۔ تو اس حدیث پاک سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کا نام لیا۔ نمبر 4، خوشی کی خبر سن کر رونا جائز ہے۔ 5، خصوصیت کے ساتھ کسی مسئلے کی تحقیق پوچھنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کیونکہ یہ بھی احتمال تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو اپنی امت کے کسی بھی فرد کو سنا دو۔ نمبر 6،
سیدنا ابی بن کعب کو قرآن پاک سنانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی حکمت میں اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ حکم اس لیے دیا تاکہ کسی اہل علم اور فضیلت والے کو قرآن پاک سنانے کا عمل سنت ہو جائے اور لوگ قرآن پاک کی قراءت کے آداب سیکھیں اور کوئی شخص کسی کو قرآن پاک سنانے میں عار محسوس نہ کرے۔ یعنی اس عمل کے ذریعے یہ ہمارے لیے سنت ہو گئی کہ ہم بھی ایک دوسرے کو قرآن پاک سنائیں، چیک کرائیں۔ نمبر 7، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت و اہلیت پر تنبیہ ہے کہ لوگ ان سے قرآن سیکھیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امام القراء ہے۔ اور 8، سورہ بینہ کو سنانے کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ یہ مختصر اور دین کے اصول و فروع کی کثیر فوائد کی جامع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اس حدیث پاک سے پتہ چلی۔ اور بھی روایتوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قرآن سنا دو اور آپ کا نام لیا گیا، اللہ پاک نے آپ کا نام لیا، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ پاک کی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ماہر عالم دین اور مفتی اسلام ہیں، زبردست قاری بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ یعنی علمی معاملے میں آپ بہت آگے ہیں، بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے کئی احادیث بھی مروی ہیں اور آپ کے فرامین بھی بڑے جامع ہیں۔ لہٰذا آج کے پروگرام میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے ارشادات ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تاکہ اسے سن کر ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم کی ایک آیت نے مجھے بہت خوف زدہ کر دیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، وہ کون سی آیت ہے جس نے تمہیں غمگین کر دیا ہے؟ اس نے کہا، وہ یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعمل سوءا یجز بہ، جس کا ترجمہ ہے جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندہ مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تو آپ کے اس فرمان سے مصیبتوں پر صبر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب بھی آزمائشیں آئے، مصیبتیں آئیں تو صبر کیا کریں۔ حضرت سیدنا عطئی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام دراز قد تھے اور ان کے سینے پر کھجور کے پرانے درخت کی طرح بہت زیادہ بال تھے جن سے ان کا ستر چھپا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو وہ سب بال جھڑ گئے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام جنت میں بھاگنے لگے کہ اچانک ایک درخت میں آپ علیہ السلام کا سر الجھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مجھے چھوڑ دو۔ درخت نے عرض کی، آپ کو چھوڑنے کا مجھے حکم نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم، کیا تو مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اتنی پیاری اور گہرائی والی بات بھی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف جانتے تھے بلکہ آپ نے بیان بھی فرمائی۔ اس سے پہلے والی روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبتوں پر صبر کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا، مومن میں یہ 4 خصلتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ 2، نعمت پاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ اور 3، بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ اور 4، فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کرتا ہے۔ چنانچہ وہ نور کی 5 چیزوں میں الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نور علی نور، جس کا ترجمہ ہے نور پر نور ہے۔ لہٰذا مومن کا کلام نور، علم نور، اس کے نکلنے اور داخل ہونے کا مقام نور، اور قیامت کے دن اسے نور ہی کی طرف پھرنا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مومن کی جو 4 خصوصیات بیان کی ہے ہم بھی اس پر ذرا غور کریں کہ وہ 4 خصوصیات ہم میں ہیں کہ ہم بات کرتے تو سچ بولتے ہیں، مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، نعمت ملی تو شکر ادا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں تو کیا انصاف کرتے ہیں، کیا اس میں رضا الہی مقصود ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ خصلتیں، یہ اچھی عادتیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں۔ ذرا غور کریں کہ دن بھر میں اللہ پاک نے ہمیں صبح و شام میں 24 گھنٹے عطا فرمائے، 86,000 سے زیادہ سیکنڈ بنتے ہیں۔ غور کریں کہ دن بھر میں اتنا وقت ہمیں میسر آتا ہے، ہم اللہ پاک کی حمد کتنی بجا لاتے ہیں، اللہ پاک کا شکر کتنا بجا لاتے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی کتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم سے دنیاوی طور پر کمتر کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کی برکت سے ہمیں 2 وقت کا کھانا میسر ہے، رہنے کے لیے مکان میسر ہے، کپڑے میسر ہے، اس کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر بجا لاتے رہیں، زبانی طور پہ بھی اور عملی طور پر بھی، یعنی نمازیں ادا کر کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے۔ اور کوشش یہ کریں ناظرین کہ جب بھی کوئی خاص اللہ پاک کی نعمت میسر آئے تو ہم اہتمام کریں سجدہ شکر کا، یعنی کم از کم ایک سجدہ ضرور کریں، اللہ پاک کی تسبیح بیان کرے اور پھر اس کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے نعمت دی۔ جب بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول روایات ہم سن رہے ہیں، آپ کے فرامین سن رہے ہیں، مزید کچھ فرامین کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، بخار کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب تک بخار میں مبتلا شخص کے پاؤں لڑکھڑاتے رہتے ہیں، وہ پسینے میں شرابور رہتا ہے، اسے نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ یہ سن کر میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار عز و جل، میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر کا حج کرنے اور نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی میں جانے سے رکاوٹ نہ بنے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اس کے بعد آپ کو ہر وقت بخار ہی رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ بخار کو برا نہ کہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بخار 2 مردوں کے اتنا حاضری دیتا تھا، یعنی ایک انسان کو جتنا بخار ہوتا ہے اس سے ڈبل بخار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بخار آتا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ بخار کو برا نہ کہیں، اور اگر بیماری آ جائے تو صبر کر کے اجر کمانے کی کوشش کرے، کہ بخار کی وجہ سے جب تک پاؤں لڑکھڑاتے رہیں، پسینہ نکلتا رہے، حدیث پاک میں ہے کہ اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ صحت ایک نعمت ہے اور بیماری 2 نعمتیں ہیں، اور اس کی بہت ساری حکمتیں کتابوں میں بیان ہوئی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک سے شفا مانگتا ہے، اتنے دیر استغفار کرتا ہے۔ اگر اس کو بیماری پر صبر کا طریقہ آ گیا، وہ صبر کر لے تو اس بیماری کے جانے کے بعد اس کو اجر ملنا ہے، اور اگر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا اور اگر وہ صبر کر کے گیا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی بیماریوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پیارے پیارے فرامین ہم سن رہے ہیں۔ ناظرین، قرأت کرنا یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن قرأت کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی باطل اور گندی نیت ہوگی تو اس پر اجر کہاں سے ملے گا؟ ایسوں کو ڈراتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث پاک ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو بلندی رتبہ، نصرت و مدد اور غلبہ و قدرت کی خوشخبری دو۔ جو شخص کوئی دینی کام دنیا کے حصول کے لیے کرے گا، اسے آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایک دوسری روایت میں ہے سیدنا طفیل بن ابی بن کعب، یعنی یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب 1/4 رات گزر جاتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں لوگوں اللہ کو یاد کرو، تھر تھرانے والی اس کے پیچھے آنے والی آ رہی ہے اور موت اپنی تمام تر تکالیف کو ساتھ لیے آ رہی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست عالم دین، آپ کے فرامین بڑے پیارے پیارے، اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ عبادت کا شوق بھی بڑا تھا۔ یعنی ایک تو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ، علم دین پہنچانے کا جذبہ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادت، ذاتی اور انفرادی عبادت کے معاملے میں بھی آپ کمزور نہیں تھے بلکہ آگے تھے۔ سیدنا قیس بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زیارت کی غرض سے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ مجھے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا بہت زیادہ شوق تھا، چنانچہ میں مسجد کی پہلی صف میں جا کھڑا ہوا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نماز پڑھائی اور پھر حدیث بیان فرمانے لگے۔ میں نے آپ کی بات پر توجہ دیتے لوگوں کی گردنیں آپ کی طرف اتنی دراز ہوتی دیکھی کہ کسی چیز کی طرف اتنی دراز ہوتی نہیں دیکھی۔ میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ رب کعبہ کی قسم حکما و عمرا ہلاک ہو گئے۔ یہ بات 3 بار کہی، پھر فرمایا وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ بہرحال مجھے ان پر نہیں بلکہ ان پر افسوس ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ہلاک کیا۔ یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گویا جن کو حکمرانی ملتی ہے، جن کو امیر بنایا جاتا ہے، ان کو ڈرانے والی بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے منقول ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، آپ کی سیرت کے مختلف پہلو آج ہم نے سنے ہیں اور آپ کے فرامین بھی بڑے پیارے پیارے سنے ہیں۔ اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ آئندہ ایپیسوڈ میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئندہ ایپیسوڈ اور ایف جی این چینل کے دوسرے پروگرامز بھی دیکھتے اور دکھاتے رہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیے۔ اللہ والوں کی عظمت اپنے دل میں بڑھائے، ان سے محبت کو بڑھائے تاکہ ان کی سیرت پر عمل کا جذبہ بھی ہمیں ملتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر